अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। ग़ज़वा तबूक का ज़िक्र चला आ रहा है। इस ग़ज़वा में जैसे 12 मरतबा पीछे बयान हो चुका कि मुनाफ़िकीन ने मुख्तलिफ़ बहाने बनाकर इस ग़ज़वा से जाने से जान छुड़वा ली। क्योंकि सख्त गर्मी का मौसम था, फसलें बिल्कुल तैयार थीं, सफ़र बहुत लंबा था और मुकाबला रूमी फ़ौज के साथ था, जहाँ से माल गनीमत मिलने की भी कोई उम्मीद नहीं थी और जान जाने का ज़्यादा ख़तरा था। मुनाफ़िकीन मदीना तैयबा में शहर में भी थे, देहात के इलाकों में भी थे। तो फिर दो किस्म के मुनाफिक थे। एक तो वो कि जिन्होंने बहाने बनाकर रुखसत ले ली और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रुखसत दे दी, जिसके बारे में हमने पीछे पढ़ा था कि अल्लाह पाक ने फिर तंबीह फरमाई कि अफ़ल्लाहु अन्का लिमा अज़िनत लहुम, कि आपने उनको माफ़ कर दिया तो आपने उनको क्यों इजाज़त दी, कि उन्होंने तो वैसे भी नहीं जाना था, अब उनको बहाना मिल गया कि हमें रुखसत मिल गई। और कुछ मुनाफिकीन वो थे कि जिन्होंने इजाज़त लेने की भी ज़रूरत महसूस नहीं की, क्योंकि इनके जहन में था कि रूमी फ़ौज से मुकाबला है, यकीनन इनमें से कोई भी वापस नहीं आएगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ दिन तबूक के मुकाम पर रहे। हरकल रूम ने अपने ख़ास साथियों को बुलाया और उनसे कहा कि हम अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा मुकाबला जिनके साथ है वो अल्लाह के पैगंबर हैं और कोई भी अल्लाह के पैगंबर को हरा नहीं सका, तो लिहाजा हमें इनके साथ लड़ाई में पहल नहीं करनी चाहिए। और उनको ये भी मालूम था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्तुल वसा पहले हमला नहीं करते, जब कोई भी दुश्मन हमलावर होता तो दिफा ज़रूर करते थे, लिहाजा उन्होंने हमला नहीं किया। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पहल नहीं की और कुछ दिन के बाद वो भी वापस चले गए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम भी बखैर व आफियत वापस आ गए। अब उन मुनाफिकीन को परेशानी हुई कि जिन्होंने ना जाने का कोई उज़र पेश नहीं किया था। ये आयत ग़ज़वा तबूक के सफ़र के दौरान नाजिल हुई। अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अताज़िरूना इलैकुम, उज़र पेश करेंगे वो तुम्हारे सामने, इज़ा रजअतुम इलैहिम, कि जिस वक्त तुम उनकी तरफ लौटोगे। बोल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दे, ला तअतज़िरू, तुम उज़र पेश ना करो, क्योंकि लन नुमिन लकुम, हम हरगिज़ तुम्हारी तस्दीक नहीं करेंगे, इन तुम्हारे बहानों को हम नहीं मानेंगे। क़द नब्बअनल्लाहु मिन अख़बारिकुम, बेशक अल्लाह ने हमें तुम्हारी ख़बरें बता दी हैं कि वो लोग झूठे हैं, मुनाफिक हैं और उन्होंने सिर्फ उज़र तराशे ना जाने के लिए। वसियरल्लाहु अमलकुम, और आइंदा के लिए अनकरीब देख लेगा अल्लाह तुम्हारे अमल को, व रसूलुहु, और उसका रसूल भी। सुम्मा तुरद्दूना, और फिर तुम लौटाए जाओगे, इला आलिमिल ग़ैबी, आलिम गैब की तरफ, व शहादा, और शहादा की तरफ। फ़युनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून, और बस वो तुम्हें ख़बर देगा इस चीज़ की जो तुम करते रहे। क्योंकि तबूक पर जाने से कबल तो इतना मालूम नहीं था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ मुरवत भी करते थे, मगर अब हर चीज़ वाज़िया हो गई, इसलिए आपने साफ उनको बता दिया। सयहलिफून बिल्लाहि लकुम, अनकरीब ये लोग कस्में खाएंगे अल्लाह के नाम की तुम्हारे सामने, इज़न क़लब तुम इलैहिम, जब तुम लौटोगे उनकी तरफ, यानी जब तबूक से आप वापस जाएंगे तो ये अल्लाह की कस्में खाकर आपको अपने इखलास का यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे। लितुअरिज़ु अन्हुम, ताकि तुम एराज़ करो उनसे। फ़अरिज़ु अन्हुम, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि बस एराज़ करो तुम इनसे, इन्नहुम रिज्सुन, बेशक वो नापाक हैं, व मअवाहुम जहन्नम, और उनका ठिकाना है जहन्नुम। जज़ाअम बिमा कानू यक्सिबून, और बदला है इस चीज़ का जो वो कमाते रहे। इस आयत में लितुअरिज़ु अन्हुम से मुराद ये है कि उनकी मुनाफ़िक़त का इल्म हो जाने के बावजूद अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा को जिस सलूक की इजाज़त दी थी वो था तगाफुल व एराज़, ना कि उनको हलाक करना, उनको सज़ा या अज़ाब देने का मामला फिर भी अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। अब अल्लाह ताला मुसलमानों से फरमाते हैं कि यहलिफून लकुम, कि ये तुम्हारे सामने कस्में उठाएंगे, लितरज़ऊ अन्हुम, ताकि ये आप उनसे राज़ी हो जाएं। फ़इन तरज़ऊ अन्हुम, और बस बिलफ़र्ज़ अगर तुम उनसे राज़ी हो गए, फ़इन्नल्लाह, तो बस बेशक अल्लाह, ला यरज़ा, नहीं राज़ी होगा, अनिल कौमिल फ़ासिक़ीन, फ़ासिक कौम से, क्योंकि अल्लाह ताला ज़ाहिर बातिन को जानता है, उसे मालूम है कि ये झूठी कस्में उठा रहे हैं।
آگے اللہ پاک فرماتے ہیں الاعراب اشد، اور دیہاتی لوگ زیادہ سخت ہیں کفر و نفاقاً، کفر میں اور منافقت میں، فاجدر، اور زیادہ لائق ہیں اللہ یعلم، یہ کہ وہ نہ جانے حدود ما انزل اللہ، وہ حدود جو اللہ نے نازل کی علی رسولہ، اپنے رسول پر، واللہ علیم الحکیم، اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اعراب کا معنی ہے دیہات میں رہنے والے لوگ، جن کو ہم دیہاتی بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے کفر اور نفاق کے لحاظ سے کچھ زیادہ سخت سمجھے جاتے تھے، اور یہ کفر اور نفاق اس لیے زیادہ ان میں ہوتا تھا، ان کے دل زیادہ اس لیے سخت ہوتے تھے کیونکہ وہ علماء اور علم سے دور رہتے تھے، کیونکہ مدینے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک سے ڈائریکٹ لوگ فیض یاب ہوتے تھے، جبکہ دیہاتی جب کبھی آتے تھے تو ہی آپ کی صحبت نصیب ہوتی تھی، اس لیے یہ کچھ زیادہ سخت مزاج ہوا کرتے تھے۔ ومن الاعراب، اور دیہاتیوں میں سے بعض وہ ہیں من یتخذ ما ینفق، جو بناتے ہیں اس چیز کو جو وہ خرچ کرتے ہیں، مغرماً تاوان، ویتربص بکم الدوائر، اور انتظار کرتے ہیں تمہارے متعلق گردشوں کا، کہ یہ منافقین لوگ زکوٰۃ، عشر، فطرانہ، ان سب چیزوں کو تاوان سمجھتے تھے کیونکہ ان میں ایمان پختہ نہیں تھا، اور یہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ مسلمانوں پر کوئی آفت آ جائے اور یہ ان کی گرفت سے بچ جائیں، جیسے ان کو پوری امید تھی کہ رومی فوج سے بچ کر مسلمان واپس نہیں آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علیہم دائرۃ السوء، اور انہی پر پڑے گی بری گردش، یعنی یہی لوگ ذلیل ہوں گے اور ختم ہو جائیں گے، اور اصل میں منافقت کی برائی ان پر ہی مسلط ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے دین اور اپنے اسلام کے بارے میں تو کہا کہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، کہ اللہ نور اسلام، نور ایمان کو مکمل کرے گا چاہے مشرکین کو کتنا ہی برا لگے۔ آگے فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے کوئی شے نہیں چھپی ہوئی، نہ قولی نہ فعلی، کیونکہ اللہ تعالیٰ دیہات کے لوگوں کی سادگی کو اور بے خبری اور کمزوری کو اچھی طرح سے جانتا ہے، اور اپنی حکمت اور رحمت کی بنا پر انہیں اس کی پوری رعایت بھی دیتا ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں سے خدا کا مطالبہ یہ نہیں کہ وہ گہری معرفت اور اعلیٰ دینداری کا ثبوت دیں، اگر وہ نیک نیت ہوں تو خدا ان سے سادہ دینداری پر بھی راضی ہو جائے گا، اور عوام کی دینداری یہ ہے کہ وہ سچے دل سے اللہ کا اقرار کریں، اپنے اندر اس احساس کو تازہ رکھیں کہ آخرت کا ایک دن آنے والا ہے، وہ اپنی کمائی کا ایک حصہ خدا کی راہ میں دیں، اور یہ سمجھیں کہ اس کے ذریعے سے انہیں خدا کی قربت اور برکت حاصل ہوگی۔ وہ خدا کی نمائندگی کرنے والے پیغمبر کو خوش کر کے اس کی دعائیں لیں، یہ دینداری کی عوامی سطح ہے، اور اگر آدمی کی نیت میں بگاڑ نہ ہو تو خدا اسے اس سادگی کو بھی قبول کر لے گا۔ لیکن اگر عوام ایسا کریں کہ وہ خدا اور اس کے احکامات سے بالکل غافل ہو جائیں، اس میں چاہے شہری ہوں چاہے دیہاتی ہوں، ان کو دین سے اتنی بے تعلقی ہو کہ اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کرنا ان کے لیے بوجھ ہو جائے، ان کو جرمانہ لگنے لگے، تو بلا شبہ یہ ناقابل معافی ہے۔ اب اس دور میں تمام اعراب جو دیہاتی تھے وہ سب کے سب منافق اور ہٹ دھرم اور سخت مزاج نہیں تھے۔ اب اللہ تعالیٰ ان دیہاتیوں کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جو ایمان والے بھی تھے، کہ جن کا ایمان بہت خالص تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اور اللہ تعالیٰ سے بہت محبت کرتے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں من الاعراب من یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور دیہاتیوں میں سے وہ بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وَيَتَّخِذُ، اور وہ بناتے ہیں ما ينفق قربات عند اللہ، وہ اس چیز کو جو وہ خرچ کرتے ہیں اللہ کے ہاں تقرب کا ذریعہ، یعنی وہ جو بھی خرچ کرتے ہیں اللہ کی راہ میں ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ ان کو اللہ کا قرب حاصل ہو، بصلوات الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعاؤں کا ذریعہ، کیونکہ جب بھی وہ کوئی نیکی کرتے، کوئی اللہ کی راہ میں کچھ مال خرچ کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دعائیں بھی دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا خبردار انہا قربۃ لہم، بے شک یہ ان کے تقرب کا ذریعہ ہے، سیدخلہم اللہ، ان قریب ان کو داخل کرے گا اللہ، فی رحمتہ، اپنی رحمت میں، ان اللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ ان آیات میں جن منافقین کا ذکر ہوا ان سے مراد زمانہ نزول قرآن کے منافقین ہیں، مگر آج بھی کوئی مسلمان اسلام کا دعویٰ کرنے کے باوجود
جہاد کے لیے یا زکوٰۃ، فطرانہ، عشر کے لیے ایسی ہی کوئی بات اپنے دل میں محسوس کرے کہ یہ تو تاوان ہے اور بہت مشکل ہے جہاد کے لیے نکلنا، تو پھر آج کا مسلمان بھی اس وقت کے منافقین سے الگ نہیں ہے۔ بات ساری آ جاتی ہے نیت کی، جیسے حدیث میں ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ نیت خالص ہوگی تو تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے ہاں بہت مقبول ہے، اور اگر نیت خالص نہیں تو کتنے بھی آپ بظاہر نیک اعمال کر لیں سب بیکار ہیں۔ جنت کسی کو ذاتی عمل کی بنیاد پر ملتی ہے، نہ کہ مسلمانوں کی جماعت یا گروہ میں شامل ہونے کی بنیاد پر، کیونکہ منافقین بھی سب کے سب مسلمانوں کی جماعت میں شامل تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے، صحابہ کی صحبت میں رہا کرتے تھے، مگر اس کے باوجود اللہ نے ان کے جہنمی ہونے کا اعلان کیا۔ تو آج بھی اگر ہماری نیت خالص نہیں تو ہم کتنے بھی عمل کر لیں سب بیکار ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ایسی روش سے پناہ دے، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال سے ہمیں بچائے کہ جو ہمیں منافقین کی صف میں کھڑا کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔